اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخشش کا میری مومنوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا مہمان ہو گیا۔ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا۔ ہو جائے جس کو خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا۔ جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ مولا علی بیت الشرف میں تشریف لائے تو جناب خاتون جنت سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم میرے لیے کہ تم آج کوئی فرمائش کرو، میرا دل چاہتا ہے کچھ مانگو اور میں تمہارے لیے وہ چیز لے کر آؤں۔ تو جناب خاتون جنت نے فرمایا کہ یا مولا، جب میں گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو میرے والد گرامی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، میرا بھائی علی غریب ہے، اس سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا۔ مولا نے فرمایا، نہیں زہرا، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تم فرمائش کرو اور میں تمہاری فرمائش کو پورا کروں۔ جب مولا نے اصرار کیا تو بی بی نے فرمایا کہ یا علی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاؤں، لیکن اس وقت انار کا موسم نہ تھا۔ مولا علی نے فرمایا، ٹھیک ہے فاطمہ۔ مولا علی گھر سے نکلے انار کی تلاش میں۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ ایک یہودی کے گھر میں انار موجود ہیں۔ مولا چلتے چلتے اس یہودی کے دروازے پہ آئے، در الباب کیا، یہودی باہر آ گیا۔ یہودی تھا لیکن وہ مولا کو مانتا تھا، مولا کا احترام کرتا تھا، مولا سے محبت کرتا تھا۔ جب مولا کو دیکھا تو خوش ہو گیا، کہا مولا بڑی ذہی نصیب کہ آج ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ اس نے کہا مولا آپ نے آنے میں دیر کر دی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے انار تقسیم کیے ہیں اور اب ہمارے گھر میں کوئی انار نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے گھر میں پوچھو تو صحیح، انار موجود ہیں۔ مولا نے جب یہ دوسری بار کہا، اس نے کہا مولا آپ یقین جانیے، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم ضرور آپ کو دے دیتے۔ جب یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی زوجہ یہودی کی دروازے پہ آئی اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ دروازے پہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہیں۔ کہا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انار چاہیے اور میں انہیں بتا رہا ہوں کہ انار ختم ہو چکے ہیں۔ اس یہودی کی عورت نے کہا کہ رکو، میرے پاس انار پڑا ہے، میں نے جناب خاتون جنت کے لیے ایک انار سنبھال کر رکھا تھا کہ میں بی بی کو ہدیہ کروں گی۔ اب وہ یہودی عورت اندر گئی اور وہ انار لے کر آئی، مولا کو دیا۔ مولا انار لے کر خوشی خوشی واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بیمار کو دیکھا جو درد اور تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ مولا اس کے قریب گئے، مولا نے اس سے پوچھا کیوں پریشان ہو، کس لیے اتنی تکلیف میں ہو؟ کہا مولا مجھے بخار ہو گیا ہے، میں شدید تکلیف میں ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ کوئی علاج وغیرہ نہیں کرتے؟ کہا ہاں کرتا ہوں مولا، لیکن جب بیمار ہوتا ہوں تو انار کھاتا ہوں، اور جب میں انار کھا لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا۔ مولا نے اس کو کہا کہ میرے پاس انار ہے، اس کو آدھا انار دے دیا۔ اب اس نے انار کھایا، مولا اس کے پاس تشریف آما ہو گئے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو سوچتا انار آدھا دے دیا، آدھا لے کے بھاگ چلو، لیکن مولا وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگے۔ اگر مولا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو اس کو شفا ہو جاتی، اگر مولا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کو شفا ہو جاتی، لیکن مولا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے چاہنے والے اللہ کی خاطر ہر وہ شے قربان کر دیتے ہیں جو انہیں عزیز ہو، ہر وہ چیز دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ان کو پیاری لگے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے آدھا انار کھایا تو مولا نے اس سے تھوڑی دیر بعد پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ اب کیا حال ہے؟ کہا مولا اب پہلے سے بہتر ہے، لیکن اگر آدھا انار اور مل جائے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مولا نے اس کو آدھا انار دے دیا اور اس نے کھا لیا۔ اب مولا نے جب وہ کھا چکا، مولا نے پوچھا آپ کیسی حالت ہے؟ کہا مولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مولا نے شکر خدا کیا اور گھر کی جانب چلے آئے۔ جب گھر پہنچے، اب مولا جانتے ہیں وہ کل ایمان ہیں، وہ خالق کائنات کو جس کو نفس اللہ کہے، خالق کائنات جسے ید اللہ کہے، خالق کائنات جسے عین اللہ کہے، اس کی نگاہیں دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ اب وہ چلتے ہوئے بیت الشرف میں آئے تو دیکھا جناب خاتون جنت جائے نماز پہ تشریف فرما تھی۔
اور عبادت خدا میں مشغول تھی۔ مولا نے پوچھا فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا شکر خدا ادا کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا مولا میں نے تو آپ سے 1 انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے مجھے 10 انار بھجوا دیے۔ مولا بھی مسکرا رہے تھے، جناب خاتون جنت بھی۔ اصل میں یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ خالق کائنات اتنا مہربان ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں ایک چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو وہ تمہیں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا رحمان رحیم اور کریم خدا ہے کہ وہ کسی کی دی ہوئی شے کو رکھتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے دو تو پھر میں تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں۔ عزادارو، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خالق کائنات کے دین کی خاطر قربانیاں دی۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں 5 برس کی تھی کہ میری والدہ زخمی ہوئی، اور ان کو اتنی تکلیف تھی ان کے ہاتھوں میں اور ان کے جسم میں کہ تسبیح کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک روز جناب خاتون جنت نے بی بی کو بلایا، کہا بیٹی میرا بازو زخمی ہے، میں کوئی چیز اٹھانا بھی چاہوں تو اٹھا نہیں سکتی، میں تسبیح چلانا چاہوں چلا نہیں سکتی ہے، میری بیٹی جاؤ اور میرے حجرے میں سے گٹھڑی اٹھا کر لاؤ۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں اندر حجرے میں گئی، میں گٹھڑی اٹھا کر لائی۔ اماں نے مجھے کہا کہ زینب اس کو کھول دو۔ میں نے گٹھڑی کو کھولا، دیکھا کہ اس میں کچھ کفن تھے، تو میں حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے جناب خاتون جنت نے کفن اٹھا کر کہا یہ کفن ہے زینب۔ بی بی نے رو کے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ تو جناب زہرا نے فرمایا یہ تیری ماں کا کفن ہے، جب مجھے غسل دیا جائے تو یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا۔ جناب زینب رو کے فرماتی ماں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ بی بی نے رو کے کہا زینب اب جینے کا دل نہیں ہے۔ پھر جناب زہرا نے ایک دوسرا کفن نکالا، کہا یہ بابا علی کا کفن ہے، جب حسن غسل دے اسے دینا اور کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں نے یہ کفن لے کر بہت پریشان ہوئی کہ بابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کہ اماں نے پھر تیسرا کفن اٹھایا۔ میں دل میں دعا کری تھی کہ کاش اماں کہہ دے زینب یہ تیرا کفن ہے، مگر اماں نے کہا زینب یہ حسن کا کفن ہے۔ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا اور میں رونے لگی۔ اماں نے کہا زینب، پھر ایک اور کفن اٹھا کر وہ کفن مجھے دیا، کہا زینب یہ کفن بھی حسن کا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ شاید خدا تعالیٰ میری زندگی میں میرے بھائی حسین کو زندہ رکھے۔ جب اماں نے یہ کہا میں نے کہا اماں بھائی حسن کا ایک کفن پھر آپ نے دوسرا بھی حسن کے لیے دیا ہے۔ تو جناب زہرا نے رو کے فرمایا کہ اے زینب جب تیرے بھائی حسن کی میت جنت البقیع کی جانب جب روضہ رسول کی جانب جائے گی تو لوگ تیر برسائیں گے اور کفن لال ہو جائے گا، تو یہ کفن حسن کا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ گٹھڑی خالی تھی، میں نے سوچا شکر ہے حسین میری زندگی میں مجھے چھوڑ کر نہ جائے گا۔ پھر مجھے اماں نے کہا زینب ایک اور گٹھڑی ہے اسے بھی اٹھا کر لاؤ۔ میں وہ گٹھڑی اٹھا کر لائی۔ اماں نے کہا زینب اس کو کھولو۔ میں نے گٹھڑی کھولی، فرمایا زینب وہ کرتا لا۔ پوچھا اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں جب حسین زخمی ہو کر تیرے پاس آئے گا، وہ تجھ سے کرتا مانگے گا تو یہ اسے دے دینا کیونکہ اس کو کفن نہ ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔